حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن، جو انگریزوں کے خلاف بڑے زبردست جہاد کرنے والے تھے، ملک کی آزادی میں ان کا بڑا رول ہے، ریشمی رومال کی تحریک آپ نے اگر پڑھی ہو، اور ان کے نام پر یہاں کی بھارت کی سرکار نے ڈاک ٹکٹ کی بھی جاری کیا تھا، ان کی قربانیوں کی خراج تحسین، خراج عقیدت میں بڑی قربانیاں پیش کی انہوں نے، مالٹا جیل میں رہے کالا پانی کے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر سال قربانی کے لیے بڑا جانور خریدتے تھے۔ انگریزوں کے زمانے میں قانونی طور پر اجازت تھی تو بیل خریدا کرتے تھے، بچڑا خریدا کرتے تھے، اور سال بھر اس کی خدمت کرتے تھے، اس طرح پالتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ بچوں پر ہم جتنی توجہ دیتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں نا، اس بچڑے پر اتنا خرچہ کیا کرتے تھے، بڑی محبت سے پالتے تھے، اور وہ مانوس ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت اپنے گھر سے دارالعلوم تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ بچڑا پیچھے پیچھے ہو جایا کرتا تھا۔ وہ درسگاہ میں کلاس روم میں جاتے تھے، باہر بیٹھ جایا کرتا تھا، جب تک اندر پڑھاتے تھے وہ بیٹھا رہتا تھا، باہر نکلتے تھے گھر کی طرف واپس ہوتے تھے وہ ساتھ میں ہو جایا کرتا تھا، اتنا مانوس ہو گیا تھا۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب قربانی کا وقت آیا نا، ذبح کرنے کا وقت آیا، تو اس انداز میں قربانی کر رہے تھے کہ حضرت ذبح کر رہے تھے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آج جانور ذبح کرتے وقت یہ انسیت، یہ محبت ہماری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پالا نہیں ہے، خرید کر لے آئے اور فوری طور پر آ کے ذبح کر دیا۔ ایک جذباتی جو تعلق ہوتا ہے، جو ریلیشن ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہوا ہے، جڑا نہیں ہوا ہے، تو آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں بیٹوں کی طرح پال کر جس کو بڑا کیا اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور صرف ایک مرتبہ کا نہیں، ہمیشہ ان کا یہی معمول تھا، ذبح کر دیا، اسی دن دوسرے دن قربانی کے دنوں میں پھر دوسرا جانور اگلے سال کے لیے خریدتے تھے، پھر اس کو پالتے تھے، پوستے تھے، بڑا کرتے تھے، اور قربانی کے دن جب قریب آتے تھے نا تو چارہ کم کر دیتے تھے۔ دیکھیے آپ انداز، چارہ گھاس کم کر دیتے تھے، اور دودھ بالٹی میں ڈال کر اندر جلیبی ڈال کر اس کو کھلایا کرتے تھے، اور زیادہ دن قریب آگے تو اس کی جگہ جگہ پر مہندی لگاتے تھے، علامت کے طور پر، عزت تکریم کے طور پر، یہ قربانی کا جانور ہے، اور پھر اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے تھے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ محبوب ترین دل سے لگی ہوئی چیز کو قربان نہیں کرو گے نا، نیکی کے اعلیٰ درجے کو تم نہیں پا سکتے ہیں۔ اس طرح جانور کو جب انسان ذبح کرے گا تب پتہ چلتا ہے کہ میں بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، بڑے ناز سے، بڑی قربانیوں سے جس کو پالا ہو۔ تو ہمارے اسلاف